افغان معیشت خلاف توقع بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. سوائے افغانی کے کسی اور کرنسی میں کاروبار نہیں ہوگا. طالبان کو ایک بہت بڑا مسئلے کا سامنا ہے، وہ ہے کہ ان کی حکومت کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا ہے. زوم ان کے ایک اور ایڈیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کچھ ذکر ہو جائے افغان طالبان کی فائنینشیل مینجمنٹ کا، کہ وہ اپنی اقتصادی مینجمنٹ کس طرح کر رہے ہیں. 2 سال پہلے وہاں پہ کیا حالات تھے، آج کیا حالات ہیں. اور یہ کوئی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، بلکہ ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، تازہ ترین ایک رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق افغان معیشت خلاف توقع بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. وہاں پہ افراط زر گزشتہ سال نومبر میں 18% سے کم ہو کے 9.1% پہ آ گئی. اس رپورٹ میں کہا گیا کہ گزشتہ سال کے یعنی 2022 کے پہلے تقریباً 9 مہینے کے دوران افغانستان کی برآمدات 1.7 ارب ڈالر تھی، اور اسی عرصے کے دوران حکومت کی ٹیکس آمدنی 1.5 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گئی. جبکہ صدر اشرف غنی کے زمانے میں حکومت کی جو محصولات کی آمدنی تھی وہ اس سے 700 یا 800 ملین ڈالر کے برابر تھی. اور برآمدات جو کی ہیں افغانستان نے، وہ زیادہ تر 65% پاکستان کو تھیں، اور باقی ماندہ کچھ بھارت کو اور ایران کو کی گئیں. اور اسی طرح درآمدات گزشتہ سال 6 مہینے کے دوران، یعنی گزشتہ سال جنوری سے جون تک 2.96 تقریباً 3 ارب ڈالر کی تھیں، جو پاکستان، انڈیا، چین اور بھارت سے اشیاء منگوائی گئیں. اور اب اسی طرح جو افغان کرنسی ہے وہ کبھی 1 ڈالر کے مقابلے میں 81-82 افغانی ملتی تھی. اس وقت 1 ڈالر کے مقابلے میں 85 افغانی مل رہی ہیں، یعنی وہ بھی بڑی مستحکم معلوم ہوتی ہے کرنسی. اس کی وجہ کیا ہے جناب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ماہ تقریباً 150-155 ملین ڈالر کیش کی صورت میں افغانستان پہنچتے ہیں اقوام متحدہ کے نظام کے تحت. اور یہ ان ہیومینیٹیرین کاموں کے لیے جو بھی صحت کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں اس وقت ایمرجنسی بنیادوں پہ امداد فراہم کی جا رہی ہے افغانستان کو، یہ وہ پیسے ہیں. اب چونکہ طالبان پہ اقتصادی پابندیاں ہیں امریکہ کی اور اقوام متحدہ کی، وہ براہ راست یہ فنڈز وصول نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ فنڈز بالواسطہ طور پہ حکومت کے پاس جاتے ہیں. حکومت مقامی اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے ان ڈالرز کو کنورٹ کرتی ہے، افغانی میں آتے ہیں، اور افغانی جو ہے وہ حکومت کو بھی مل جاتی ہے، اور حکومت کے ذریعے پھر اقوام متحدہ کی جو ذیلی ادارے ہیں ان تک پہنچ جاتی ہے، یعنی ان میں تقسیم ہو جاتی ہے. اس طرح اس عمل کے ذریعے افغان کرنسی یعنی افغانی بھی خاصی حد تک مستحکم ہے، اور بے شمار دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں. اور طالبان نے ایک اور پابندی بھی لگا رکھی ہے، وہ پابندی ہے کہ افغانستان کے اندر سوائے افغانی کے کسی اور کرنسی میں کاروبار نہیں ہوگا. تو اس طرح انہوں نے اپنے لیے ایک بفر تیار کر لیا، بالکل ایسی جیسے روس نے گزشتہ سال فروری میں یوکرین پہ اپنی فوجی کارروائی شروع کرنے کے بعد تمام ملکوں سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کو تیل اور گیس کی برآمدات کی مد میں ادائیگی صرف روبل میں کی جائے، یعنی رشین کرنسی کی صورت میں کی جائے. اب بحیثیت مجموعی ورلڈ بینک نے جو رپورٹ پیش کی ہے، جو میزانیہ پیش کیا ہے افغان معیشت کا طالبان حکومت کے تحت، وہ کافی مثبت ہے. اور اس سے بلکہ یہ بھی کہا گیا اس رپورٹ میں کہ گزشتہ 3 مہینوں سے تمام سرکاری ملازمین کو وقت پہ تنخواہیں مل رہی ہیں، بلکہ خواتین کو ترجیحی بنیادوں پہ یہ تنخواہیں وقت پہ ادا کی جا رہی ہیں. اگرچہ خواتین کو اس وقت کام کی اجازت نہیں ہے، ان کی یونیورسٹیاں بند ہیں، لیکن گھروں پہ ان کو یہ تمام تنخواہیں پہنچائی جا رہی ہیں. اب یہ تمام خبریں جو ہیں یہ اقوام متحدہ کی رپورٹوں کے خاصے برعکس ہیں، جس میں ہر وقت انتہائی تشویش کا اظہار کیا گیا. ظاہر ہے غربت بہت ہے، بے روزگاری بہت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال طالبان کو ایک بہت بڑا مسئلے کا سامنا ہے، وہ ہے کہ ان کی حکومت کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ روس کے خصوصی نمائندے ضمیر کابلوف نے بھی حال ہی میں افغانستان کا اور پھر پاکستان کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران بھی انہوں نے ایک بار پھر طالبان سے یہ درخواست کی کہ افغان خواتین کی تعلیم اور ملازمتوں کے حوالے سے انہیں باقی دوست ممالک کی خواہشات کا بہرحال احترام کرنا ہوگا، ورنہ اس وقت تک افغان حکومت کو تسلیم کیے جانے کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا سٹیکنگ پوائنٹ ہے، اور ان کو ضمیر کابلوف کو اور ان سے پہلے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندہ کو بھی افغان حکام نے یہ بتایا تھا کہ آپ کو خواتین کے حوالے سے تو 1 ملین خواتین کے یا بچیوں کے اسکول نہ جانے پہ کی تشویش ہے، لیکن جو 9 ملین سے زیادہ بچے اسکولوں کو جا رہے ہیں ان پہ آپ نے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ بہرحال یہ ایک طالبان کا موقف ہے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ افغان حکومت کی یعنی طالبان کے انڈر افغان حکومت کی محصولات کی آمدنی میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے برآمدات بڑھی ہیں، ان کی درآمدات ان کی مسلسل جاری ہیں، اور بحیثیت مجموعی انہوں نے معیشت کا کنٹرول سنبھالا ہوئے اور جب محصولات کی آمدنی بڑھنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کرپشن تو ہوگی، لیکن کرپشن کو زیادہ تر کنٹرول کیا گیا ہے۔ جو کسٹمز کے ذریعے آپ کی ایران، پاکستان، ترکمانستان سے ملنے والی سرحدیں ہیں، وہاں پہ جتنی بھی کرپشن ہوا کرتی تھی اس کرپشن پہ خاصی حد تک قابو پایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں افغان طالبان کی آمدنی میں یعنی اس حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا۔ محصولات میں جتنے بھی کسٹم ڈیوٹیز وہ بارڈرز پہ وصول کر رہے ہیں، تو بحیثیت مجموعی معیشت کا میزانیہ مثبت ہے۔ البتہ واحد منفی بات یہی ہے کہ انہوں نے اسلامی شریعہ کے نام پہ اب تک دنیا بھر کی جو خواہشات ہیں کہ افغانستان کی خواتین کو، بچیوں کو کام کرنے کی، تعلیم کرنے کی اجازت دی جائے، اس کو ابھی تک وہ مزاحمت کر رہے ہیں۔ اب اللہ کرے کہ کسی وقت وہ اپنی یہ مزاحمت ختم کریں، کیونکہ بہرحال جب تک اس معاملے پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوگی، خود پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا افغان طالبان کے ساتھ رسمی تعلقات قائم کرنا۔